اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز بدھ 5 ربیع الثانی 9 اکتوبر 2024 کی خبروں کے ساتھ شہباز شریف کی پی ٹی آئی کو سخت وارننگ۔ 2014 کے ڈی چوک دھرنے سے چینی صدر کا دورہ 7 ماہ تاخیر کا شکار ہوا، دوبارہ سازش نہیں ہونے دیں گے وزیر اعظم۔ چینی وزیر اعظم اور سعودی وفد آنے والا ہے، ان سے $2 ارب کے معاہدے ہونے ہیں۔ ایسے موقع پر چینی باشندوں کو ہدف بنانا افسوسناک۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی سربراہی میں وفاق پر چڑھائی جاری، معیشت کی بہتری میں رکاوٹیں ڈالنے سے بڑی ملک دشمنی کوئی نہیں۔ وفاقی وزیر کابینہ کا اجلاس۔ روانڈا گانا میں سے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی منظوری۔ ماہی گیری کے شعبے میں سبسڈیز کے معاہدے کی توثیق۔ پی وفد سید نوید قمر شرجیل میمن کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، اہم قومی اور سیاسی امور پر گفتگو۔ کے پی اسمبلی اپوزیشن اور حکومتی جماعت میں تلخ کلامی۔ گیلری میں بیٹھے کارکنوں میں ہاتھا پائی، مکے بازی۔ معاون خصوصی نیک محمد اور اقبال وزیر کے مابین ہاتھا پائی، اسمبلی کی راہداری اکھاڑے میں تبدیل، دونوں کے رشتہ دار بھی لڑ پڑے۔ سیکورٹی اہلکار ہنگامہ آرائی روکنے میں ناکام، گیلری میں موجود حامی پر ایک دوسرے پر حملہ آور، 5 افراد۔ پولیس کی تحویل میں کمیٹی قائم۔ کراچی میں دہشت گردی کا شکار چینی انجینئرز بجلی قیمتوں میں کمی پر مذاکرات میں شامل تھے۔ وزیر خزانہ اور توانائی معیشت استحکام سے نمو کی جانب گامزن ہے۔ احتجاج اور دہشت گردی کے متحمل ہو سکتے ہیں، نہ اس کی اجازت دیں گے کہ احتجاج اور شہروں کی بندش سے یومیہ 190 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 10.7 ارب۔ کرنسی مستحکم، کریڈٹ ریٹنگ بہتر۔ مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر ہے۔ وزیر خزانہ شمسی پینلز کی تنصیب پر اضافی چارجز لگانے پر غور ہو رہا ہے۔ وزیر توانائی۔ پی آئی اے کے بولی دہندگان کا مکمل ملکیت کا مطالبہ۔ پی آئی اے کے 76% حصص کی پیشکش پر شبہات۔ افرادی قوت اور پنشن کی ذمہ داریوں پر وضاحت طلب۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان ہماری مدد کرے، بیروت کے عینی شاہدین۔ ہم فاتح ہیں، فاتح بن کر اپنے گھروں کو لوٹیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو فتح دے گا، اور اسرائیل ہماری سرزمین پر دفن ہوگا۔ جنگ میں پاکستانیوں کے لیے بھی سبق۔ لبنان سے کیپٹل ٹاک میں حامد میر کی گفتگو۔ عمران خان نے جو کہا تھا علی امین نے کر کے دکھا دیا۔ بیرسٹر سیف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گنجائش رکھنی ہے۔ گنڈا پور کے خلاف عمران کارروائی نہیں کریں گے، خواجہ آصف۔ گنڈا پور اسلام آباد میں پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئے تھے۔ اعزاز سید جیو پر شاہ زیب سے گفتگو۔ عمران خان نے مطلب ہے کہ اپنی سیاست کا دراصل اس کے اندر جو خناس ہے نا، ایک تو جو قادیانی ہے اور دوسرا یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ قادیانیوں کی وہ مطلب ہے کہ اس پہ صلاح گیر ہے، اس کے قادیانی صلاح گیر ہیں یا اس کے یہودی صلاح گیر ہیں، اور یہ دونوں کی صلاح سے چلتا ہے، اور سارا مطلب ہے کہ پیسہ یہ دونوں اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پہلے دن سے اللہ جانتا ہے، جب اس نے خاتم النبیین اس نے نہیں کہا تھا، جان بوجھ کر نہیں کہا تھا، مطلب ہے کہ اس وقت بھی جو ہے یہ اتنا مکار اور شاطر تھا کہ لوگ اس کو پھر بھی مطلب ہے کہ وہ پیسہ لگا ہوا تھا نا، سارا یہودی اور ہنود کا پیسہ تھا، جنرلوں کو لگا، اس کو چیف جسٹس جو اس وقت وہ ناصور تھا، جو ثاقب ناصور، اس کو لگا، دیگر ججوں کو لگا،
ہائی کورٹ کے ججوں کو پیسہ اربوں روپے ان کو کھلایا اس نے، بیوروکریسی کو کھلایا۔ مطلب ہے کہ یہودیوں کا مال تھا اور قادیانیوں کا مال تھا، وہ کھلے عام اس نے مطلب ہے کہ بڑا کھلے دل سے خرچ کیا، اور وہ اس کے جو تھے سہولت کار تھے۔ پھر آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر پشاور ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تک سب تمام اس کے سہولت کار تھے۔ ایسے بلا مفت میں تھوڑا تھے وہ سہولت کار، اس کو پیسہ لگا ہوا تھا۔ اب تو پاکستانیوں ایک پاکستانی جو ہے وہ اس کو جان گیا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، کیونکہ اس یہودی ایجنٹ نے ایک دفعہ بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند نہیں کی، اور یہودی اور قادیانی دونوں پاکستان اور اسلام کے ازلی دشمن ہیں، اور یہ بھی ازلی دشمن ہے پاکستان اور اسلام کا۔ مطلب یہ ناصور پالا کنہوں نے؟ یہ ناصور پالا باجوے نے، یہ ناصور پالا فیض حمید نے، یہ ناصور پالا ثاقب نثار نے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب اللہ رب العزت کی یہ میں 100% یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے، یہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اس کا یہ ساری زندگی ذلیل، اس کی باقی زندگی ذلیل اور رسوائی کی زندگی ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ذلیل ہوگا اور رسوا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت اسے رسوا کرے، اس کو اس مطلب ہے کہ بغیرت کو اللہ رسوا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لنگڑے مکار کو رسوا کر دے اس کو، اور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر رہا ہے۔ دیکھو نا اس کی مت ماری گئی ہے، مطلب ہے کہ آئے روز یہ جو ابھی کون ہے اس کے پیچھے؟ اگر پاکستان کی عوام ہوتی تو کوئی اس کا جلسہ جلوس، کوئی احتجاج کامیاب ہوتا۔ یہ میڈیا کے اوپر اس کے اوپر وہ پیسے خرچ کر کے ایک آدمی لاکھ 2 لاکھ کے اکاؤنٹ چلا رہا ہے، تو 1 لاکھ 2 لاکھ آدمی جب اس کو فالو کرے گا، جب اس کو مطلب ہے کہ لائک کرے گا، تو دنیا سمجھے کہ بڑے فالوور ہیں، اس کے بڑے فالوور ہیں۔ فالوور پر اس کے فالوور زمین پہ دیکھ نہیں دیے، وہ گندے کو دیکھا نہیں، وہ گندہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ گندہ جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہا ہے۔ وہ گندہ جو ہے وہ گندہ کیسے پہنچا اسلام آباد اور پھر دوڑ گیا بگوڑا، مطلب ہے کہ پھر مونچھوں کو کہتا میں پھر آؤں گا۔ اگر ریاست چاہے نا تو ریاست تیری ایسی کی تیسی پھیر دے، پتہ نہیں ریاست کیوں مسئلے سے کام لے رہی۔ ویسے تو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اس کو چلنے دو، اس کی حکومت کو پورے 5 سال کرنے دو اس میں KPK میں، تاکہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ پاکستان کا یہ کیا بگاڑ سکتا ہے؟ پاکستان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لنگڑا سازش کر سکتا ہے۔ اب جیل میں بیٹھ کے سازش کرتا رہے، جس طرح اس کا اب مطلب ہے کہ اس کی جو ہے وہ ملاقاتیں بند ہوئی ہیں، 6 مہینے اس کی ایسی ملاقاتیں بند رکھو، خود بندے کا پتر نہ بھی بنے تو یار بڑے جائے، مطلب ہے کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ان کے جائے ان کے لیے کام کرتا رہے۔ یہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کا سپہ سالار جو ہے، سلوٹ ہے انہیں، غیرت مند مسلمان اور ایمان والا جو ہے وہ سپہ سالار ہے۔ اگر وہ چاہتے مارشل لا لگانے، ان کے پاس 1000 موقع ہیں، وہ کبھی بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم ہے شہباز شریف، محب وطن ہے، غیرت مند، وہ بھی مطلب ہے کہ سلوٹ ہے ان کو بھی، وہ پاکستان کی ترقی میں پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر چیف جسٹس، میں کہتا ہوں چیف جسٹس جو ہے وہ تو پکا جو ہے وہ اپنا پاکستانی اور قانون دان اور قائد اعظم جو ہے ان کے جو ہے قائد اعظم کے تحریک پاکستان میں ان کا خاندان ہر اول دستے میں شامل رہا۔ اس سے بڑا چیف جسٹس سے بڑا کون ہو سکتا ہے جسے پاکستان کا دکھ ہو، جو آئین اور قانون کو جاننے والا، جو پاکستان کی ترقی چاہتا ہو۔ جانوروں کی جگہ مویشی منڈیاں ہوتی ہے، اسمبلیاں نہیں۔ عظمیٰ بہاری، علی امین گنڈا پور کی فلاپ سٹوری پر اس کے اپنے لوگ یقین نہیں کر رہے۔ وزیر اعلیٰ KPK پر رد عمل، ایک تو یہ اب جو مطلب ہے کہ ان کا جو ناکام ہوا ہے ان کا احتجاج، اور کتنے لوگ پکڑے گئے، اور یہ جو مطلب ہے کہ اب 302 کا کیس جو ہے، ایک وہ لنگڑے کے اوپر بننا چاہیے، ایک اس کے اوپر بننا چاہیے، یہ گندے کے اوپر، گندے پور کے اوپر 302 کا کیس اس کو نامزد کرنا چاہیے۔ جو پولیس کا جوان جو مطلب ہے کہ اس کو شہید کیا انہوں نے، ان دونوں کے اوپر کسی مطلب ہے کہ غریب کارکن کے اوپر نہ ڈالو۔ ویسے مطلب ہے کہ یہ 2 ذمہ دار ہیں اس قتل کے، ان دونوں کو نامزد کیا جائے۔
شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس وفاقی دارالحکومت میں سیکورٹی ریڈ الرٹ۔ پنجاب کابینہ 3000 غریب لڑکیوں کی اجتماعی شادیوں کا منصوبہ منظور۔ جہیز 1,00,000 روپے سلامی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ ویری گڈ۔ مریم نواز پاکستانیوں کی خدمت کر رہی ہیں، پنجابیوں کی۔ مریم نواز کو سلوٹ ہے، مریم نواز کو سلوٹ ہے۔ مریم نواز انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پنجاب کی جو ہے جب تک 5 سال پورے ہوں گے پنجاب ایک ترقی یافتہ صوبہ ہوگا۔ KPK کے لوگ دوائیاں لینے اور بیماریاں ٹھیک کرنے ادھر آئیں گے، پنجاب میں آئیں گے۔ ویلکم ویلکم ویلکم۔ KPK ہمارے اپنے مطلب ہے کہ پٹھان بھائی ہمارے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، وہ ان کے لیے پنجاب جو ہے دل فراش کرتا ہے۔ آؤ آپ اس صوبے میں، جب ہمارے پاس سہولتیں ہیں تو کیوں نہ دیں پھر ہم اپنے پاکستانیوں کو، ہم اپنے مسلمانوں کو۔ لیکن یہ جو چند یہ جو جاہل KPK کے لوگ ہیں جو اب بھی مطلب ہے کہ کہتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں، لیکن وہ ایک قادیانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب کوئی ابہام ہے اس کے بعد اس کے، اب کوئی اسرائیلی ایجنٹ ہونے میں اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ اب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اسرائیلی ایجنٹ کے پیچھے سے ہٹ جائیں۔ مطلب ہے کہ KPK کی عوام کو سوچنا ہوگا کہ KPK کی جاہل عوام جو ہے وہ جاہل نہ بنے، کوئی تھوڑی سی عقل سے کام لے۔ اللہ کو کیا جواب دو کہ KPK کی عوام ایک قادیانی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جو قادیانی کہتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، میں اس بات کو نہیں مانتا، مطلب وہ مسلمان نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، وہ مسلمان ہے۔ وہ یہ قادیانی کا مطلب ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قادیانی کا ساتھی ہے، اس کا سارا خاندان قادیانی ہے، کون نہیں جانتا۔ اور KPK کی عوام مسلمان ہو، کیا منہ دکھاؤ گے جا کے آگے قبر میں جا کے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس سے شفاعت چاہو گے؟ کوئی شرم ہے، کوئی غیرت ایمانی ہے تم لوگوں میں؟ اس مطلب ہے کہ دنیا داری میں جذباتی، بس ایک جذباتی فیصلہ کر کے اس لنگڑے کے پیچھے لگے ہو، مکار و یار کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ شرم کرو، شرم کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ کون جواب دے گا وہاں پر جا کر؟ یہ سوچ لو، یہ تمہارے پاس راستہ ہے، اب بھی وقت ہے معافی کا، معافی مانگ لو، یہ نہ ہو کہ یہ وقت بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ دلہن کو فرنیچر، ملبوسات، ڈنر سیٹ سمیت استعمال کی 13 اشیاء گفٹ کی جائیں گی۔ ای بس سروس اسکیم کی منظوری۔ الیکٹرک ٹیکسی سروس کا پلان طلب۔ 3000 پرائمری اسکولوں کی ایلیمنٹری لیول پر اپ گریڈیشنز ہوگی۔ 1,04,000 افراد کو روزگار ملے گا۔ سڑکوں گلیوں میں ناقص صفائی پر اظہار برہمی۔ لاہور کی 18 مارکیٹوں میں تجاوزات خاتمے کی مہم کا فیصلہ۔ قدرتی آفات کے تباہ کن اثرات کم کرنے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مریم نواز، مریم نواز زندہ باد، مریم نواز سلوٹ ہے۔ مریم نواز آپ اپنا کام بالکل ایمانداری سے اور دل جمی سے کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، آپ جو کام کریں گی آپ کو کامیابی ہوگی۔ IG اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو پھر اسلام آباد پر دعویٰ بولوں گا۔ گنڈا پور، گندے دعویٰ پہلا بول کے تو کیا لے کے گیا؟ پہلا دعویٰ بولا جو کل پرسوں، اس میں کیا لے کے گیا؟ اپنی ساری مشینری، بسیں اور گاڑیاں ضبط کروائیں اور لوگوں کو جیل کروائی، اور مطلب ہے کہ جن لوگوں کو تو 2,000 روپیہ 4,000 روپیہ لے کے آیا وہ اب میڈیا کے اوپر رو رہے ہیں اور ان کو اندر جیلیں کروائی۔ اب تو کیا مطلب ہے کہ آ جا، پھر دوبارہ آ جا۔ IG اسلام آباد سے معافی مانگے گا، IG اسلام آباد تجھ پہ تھوکے گا، تجھے پکڑ کے اندر کرے گا، تیرے جیسے مجرم سے اور گندے سے اور سپلائر گندے نیازی کا سپلائر، تو اسے مطلب کہ سپلائی کر کے تو شباب اور کباب اور وزیر اعلیٰ بن گیا، تجھ سے معافی مانگے گا۔ تیرا کردار ہے کیا؟ تیری اوقات کیا ہے تیری؟ تصادم سے بچنے کے لیے KP ہاؤس گیا، وہاں IG نے رینجر کے ساتھ دعویٰ بولا تو وہ مہمان تھا، تجھے پکڑ کے اندر کرتا، تجھے چھوڑا کیوں انہوں نے؟ مجھے تو اس بات کا غصہ ہے، تجھے حوالات میں بند کرتے، تیری وزارت اعلیٰ ساری نکلتی یہاں پر، مندے ترلے پاؤ پکڑ کے اور چاٹ کے بوٹ واپس دفاع ہو گیا ہے وہاں سے، اور باہر بیٹھ کے بڑھ کے مارتا ہے۔ تیری اوقات اب سب دنیا جان گئی ہے، سارا KPK کا صوبہ جان گیا، اب کوئی نہیں آئے گا تیرے ساتھ، اب نہ کوئی افغانی آئے گا نہ کوئی دوسرا آئے گا، 5,000 روپیہ بھی دے گا تو نہیں آئے گا۔ گالیاں دیتے ہوئے میرا پوچھا، مار پیٹ ہوئی،
ہوائی فائرنگ تو توڑ پھوڑ اور شیلنگ کی، ہمارے کارکنوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، کارکن دھوکے میں نہ آئیں، جنگ جاری رکھیں گے، ہاں جنگ جاری رکھتے دی اوقات ہے، اب آ نہ پھر آ جا، جوان کا بچہ ہے تو آ، پٹھان کا پتر ہے یا کسی اور کا پتر ہے، پتہ چلے تو پٹھان کا پتر ہے تو تاریخ دے، اس تاریخ پہ تو اسلام آباد پر دھوا بول، اب بن لیکن تو ہے نہیں ہے، تو ہے مطلب ہے کہ تیرے اندر کوئی غیرت نہیں ہے، اگر تو پٹھان کا بچہ ہے تو آ پھر کھا قسم کے میں آؤں گا۔ عمران خان حکم دیں گے تو ہمارا اگلا ٹارگٹ وزیر اعظم ہاؤس کا بیڈ روم ہوگا۔ واہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اپنی اوقات دیکھ، اپنی اوقات دیکھ، تو جب بھی تیز آیا تو نے آگے کیا کیا، آگے اسلام آباد میں آگے بوٹ چاٹے، زبان سے چاٹے، منتیں کی، اور انہوں نے تیری کٹنگ کرائی، اور انہوں نے تجھے مطلب ہے کہ نشانی بنا کے تجھے باہر بھیجا، اور تو کہتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس، تیری اوقات ہے یہ وزیر اعظم ہاؤس کا تو بیڈ روم ہوگا۔ واہ آ جا بچے آ جا، دے چیلنج دے، آ پٹھان کا بچہ ہے تو آ، اگر کسی اور کا بچہ ہے تو پھر نہیں آئے گا، افغانی کا بچہ ہے تو کبھی واپس اسلام آباد میں نہیں آئے گا، اگر پٹھان کا بچہ ہے تو پھر آ، تجھے دیکھتے تیری اوقات کیا ہے۔ وہ لنگڑا اندر پڑا ہوا ہے نا جو تیرا ریڈ لائن تھی، ریڈ لائن، قومی پرچم جلانے، سفارت خانوں پر حملے، پی ٹی ایم پر پابندی کی وجہ بنے۔ وزیر اطلاعات، پی ٹی ایم کی 6 ماہ سرگرمیاں ملک کے خلاف رہیں، جو پارٹی بھی ان کے ساتھ سرگرمی میں شریک ہوگی ان کے لیے بھی وارننگ ہے۔ آئین ترامیم 2/3 اکثریت کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حکومتی ذرائع بہت جلد ترامیم کی جائیں گی، مطلوبہ تعداد سے زیادہ ارکان ہوں گے۔ ذرائع شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد ترامیم کا امکان، کیا آج کل وکیل فیصلہ کریں گے کس کے پاس کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا؟ چیف جسٹس، آج کل سچ جھوٹ کی تمیز نہیں، وکیل کے ہر لفظ کی اہمیت ہوتی ہے، بیمار ہیں ٹھیک ہے، غلط بیانی تو نہ کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، عدالت نے درخواست گزاروں کو التوا کی درخواستیں دائر کرنے پر 5.5 ہزار روپے جرمانہ، نظر ثانی درخواست زائد المیعاد ہونے کی بنیاد پر خارج۔ آئینی ترمیم سے قانون کی حکمرانی کو خطرہ ہے، عمران کی اقوام متحدہ کے ادارے سے اپیل، اقوام متحدہ کے ادارے سے اپیل۔ اور پہلے کی پٹلے امریکہ نے وہ جو قرارداد پاس کی، اور تو جو کرتا رہا وہاں پہ یہودی ایجنٹ، کیا پٹلے پاکستان کا، اب کیا پٹلے گا اقوام متحدہ؟ اقوام متحدہ ہے کیا؟ اقوام متحدہ پاکستان اقوام متحدہ سے لے کے کھاتا ہے۔ عدالت نے درخواست گزاروں، اسرائیل کو کر درخواست، اسرائیل کو، جس کو تو درخواست کرنا چاہتا ہے اسرائیل کو کر، اسرائیلی ایجنٹ اسرائیل کو کر۔ قادیانی اور یہودی دونوں پاکستان اور اسلام کے ازلی دشمن ہیں، ازلی، اور یہ ان کا نمائندہ ہے یہاں پر پاکستان میں، یہ مطلب ہے کہ نظر نہیں آ رہا سب کو پاکستان کو۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو التوا کی درخواستیں دائر کرنے پر آئینی ترامیم سے قانون کی حکمرانی کو خطرہ ہے۔ پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر کے چیلنجز، قومی ہاؤسنگ پالیسی 2025 تیار کرنے کا فیصلہ۔ قومی اور پنجاب اسمبلی اسپیکر کا الیکشن کمیشن کو ترمیمی ایکٹ کے نفاذ کے لیے خط۔ میری اسپیشلسٹی غیر مسلموں کو اسلام کی جانب راغب کرنا ہے۔ ذاکر نائک، آپ تو اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، آپ کو لمبی زندگی دے، آپ اللہ سبحانہ، آپ اسلام کے دائی ہیں، آپ سرمایہ ہیں، عالم اسلام کے آپ سرمایہ ہیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھے یہاں آنے سے منع کیا، کہا کہ پاکستان میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ میں نے استخارہ کیا اور پاکستان آ گیا۔ شہادت کی بھی دعا کرتا ہوں۔ جیو کے جرگہ میں گفتگو، علی امین گنڈا پور کی کہانی پر پی ٹی آئی میں گرما گرم بحث، اختلافات کی اطلاعات۔ اختلافات مطلب ہے کہ اس کو گندے کو جو ہے، گندے کا کردار ہی ایسا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، یار اب اس میں کون سا ابہام رہ گیا اس گندے کا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اخبار نامہ، امید ہے آپ کو پسند آیا۔